بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سعد اللہ شاہ۔ میں 1958 میں سید نصر اللہ شاہ کے گھر پیدا ہوا۔ دادا حبیب تلونڈوی اس وقت کے معروف شاعر تھے جن کا تذکرہ حضرت احسان دانش نے اپنی خود نوشت جہان دیگر میں کیا ہے۔ میں نے میٹرک تک گورنمنٹ ہائی اسکول چشتیہ میں تعلیم حاصل کی۔ ایف اے سے بی اے آج کے پوسٹ گریجویٹ کالج چشتیہ سے کیا۔ ایم اے انگریزی یونیورسٹی آف دی پنجاب سے 1985 میں کیا۔ ہم 8 بہن بھائی تھے، اب 6 ہیں۔ چھوٹا بھائی ثناء اللہ شاہ اور چھوٹی بہن مسرت شیر کہتی ہیں۔ میں والد کی طرف سے سید، والدہ کی طرف سے صدیقی ہوں۔ معروف عالم دین ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی میرے ماموں ہیں۔ میرے اساتذہ میں اسماعیل بھٹی، رضی آبدی، نوید شہزاد، افتخار احمد، فریدہ جاوید، کنیز اسلم اور شائستہ سراج شامل ہیں۔ میرے والد اور میری پھپھو نصرت طاہرہ دونوں شعر کہتے ہیں۔ شاعری کا آغاز یاد نہیں کب ہوا، شاید میں پیدا ہی شاعر ہوا۔ موزوں طبع تھا کہ خواب بھی وزن میں دیکھتا تھا۔ شاعری ایک غنچۂ ناشگفتہ کی طرح تھی جسے یونیورسٹی کی باد صبا نے کھلا دیا۔ یعنی پہلے میں نے انگریزی نظمیں لکھیں جو پاکستان ٹائمز، فرنٹیئر پوسٹ میں چھپتی رہیں۔ اس زمانے میں پروفیسر افتخار احمد میرے استاد محترم تھے اور انہی سے اصلاح لیا کرتا تھا۔ انہوں نے میری کچھ انگریزی نظموں کے ساتھ کمپلیمنٹری لیٹر لگا کر اسے لنڈن میگزین میں بھیجا، اور پھر میں آرٹیکل لکھتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ پروفیسر افتخار نے کہا کہ اب تمہیں اصلاح کی ضرورت نہیں۔ میری 2 انگریزی نظموں کا ترجمہ منو بھائی نے بھی اپنے کالم گریبان میں کیا، جن میں سے ایک نظم میرے چھوٹے بھائی کی وفات پر تھی اور ایک دوسری نظم تھی۔ اور یہ میرا اعزاز ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ یعنی نوجوان کی 2 نظموں کا ترجمہ منو بھائی نے اپنے گریبان کالم میں کیا تھا۔ 1988 میں طارق عزیز شو میں مہمان آیا، اور اس وقت ذوالفقار خان پروڈیوسر تھے، اور میرا سب سے پہلا پی ٹی وی انٹرویو جو تھا وہ نصرت فراز نے 1988 میں کیا۔ میرا پہلا شعری مجموعہ بلنکنگ سٹیئر جو 1985 میں شائع ہوا، یہ میری ان نظموں کا ترجمہ تھا جو میں ایم اے کے دوران پاکستان ٹائم میں لکھتا رہا تھا۔ اس کے بعد 2 پنجابی شعری مجموعے شیر خداوندہ اور وکھری چپ چھپ کر مارکیٹ میں آیا۔ پہلے مجموعہ کا دیباچہ ڈاکٹر اسلم رانا اور دوسرے کا عارف عبد المتین صاحب نے تحریر کیا۔ 1988 میں میرا تیسرا پنجابی شعری مجموعہ ڈھل دے منظر شائع ہوا، جس کا دیباچہ جناب منیر نیازی نے تحریر کیا۔ اس کے بعد میں اردو شاعری کی طرف آ گیا، اور 1999 میں میرا پہلا اردو شعری مجموعہ بادل چاند ہوا اور میں مارکیٹ میں آیا۔ 1 سال کے بعد تم ہی ملتے تو اچھا تھا، اور اس کے بعد اداس موسم کے رت جگے۔ تم ہی ملتے تو اچھا تھا کو جو پذیرائی ملی وہ سب کو معلوم ہے کہ اس کے درجنوں نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ایڈیشنز اس کے شائع ہوئے۔ اس کے بعد ہمیں اقرار کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد مسلسل میرے شعری مجموعے آتے رہے، جس میں نیلے پھولوں کی بارش، محبت اور اداس موسم کے رت جگے اور اس طرح کے کئی شعری مجموعے ہیں۔ خاص طور پہ میرا جو شعری مجموعہ ایک کمی سی رہ گئی سے پہلے تم ہی ملتے تو اچھا کا دیباچہ جو تھا وہ اختر حسین جعفری نے تحریر کیا تھا۔ اس دوران میں ریڈیو اور ٹی وی سے وابستہ رہا۔ نصیر انجم بھٹی، شاہد لطیف کے ادبی پروگراموں میں نے نظامت کی۔ سیف الدین صاحب کا آخری یادگار انٹرویو میری ہی کوششوں سے ریکارڈ ہوا، اس میں میزبان تھا، اور میرے ساتھ شہزاد احمد، کلیم عثمانی اور ڈاکٹر سلیم اختر جیسے بڑے لوگ ان کا انٹرویو کرنے والے تھے۔ اس دوران میرے درجنوں گیت سی پی یو سینٹرل پروڈکشن یونٹ سے ریکارڈ ہوئے۔ ٹی وی پر اردو پنجابی گانے میں نے لکھے، خاص طور پر پنجابی میوزک پروگرام سجری سویر میں تو میں باقاعدہ طور پر پینل میں تھا، اور میرے پینل میں بہت بڑے بڑے شاعر بھی تھے، جس میں احمد راہی ہیں، منظور احمد اور اس طرح کے یعنی بڑے شاعر شامل تھے، اور خاور سیال اس کا پروڈیوسر تھا۔ وزیر افضل یعنی کمپوزیشن کرتے تھے، کمپوزر تھے، اور ہماری تینوں کی ٹیم تھی جو پی ٹی وی کے لیے کام کر رہی تھی۔ میں نے 7 کے قریب ڈاکیومنٹریز لکھیں، جس کے بعد میکسم نے 1992 میں مجھے سب سے بڑا ڈاکیومنٹری رائٹر قرار دیا۔ میں نے 4-5 اردو ڈرامے بھی لکھے اور میوزک پروگرام بھی۔ بولان اکیڈمی والوں نے مجھے 97 کا بہترین شاعر قرار دیا۔ 1985 میں مجھے پہلا ایجوکیشن ایوارڈ بھی ملا۔ معروف شاعر آصف شفیع نے سعد اللہ شاہ فکر و فن کے آئینے میں ایک کتاب تحریر کی۔ 2004 میں خالد ہمایوں کی زیر نگرانی تہمین سردار نے یونیورسٹی آف دی پنجاب پنجابی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھ پر تھیسس لکھا، اور اس کے بعد سعد اللہ شاہ کی اردو شاعری کے حوالے سے نہید اختر نے مجھ پر تھیسس لکھا جو ایجوکیشن یونیورسٹی کی طرف سے لکھا گیا۔ میرا سب سے اہم حوالہ
انقلابی اور مزاحمت شاعر ہونے کا ہے، کیونکہ میں نے عامر پرویز مشرف کے خلاف نہ صرف شاعری کی بلکہ میں نے عملی طور پر تحریک میں حصہ لیا۔ اس حوالے سے پاکستان انجمن تاجران کے صدر خالد پرویز نے خاص رول ادا کیا۔ انہوں نے میری شاعری کو ملک بھر میں پھیلایا اور میری شاعری پر 3-4 کتابیں شائع کیں، اور مشاہیر کے آراء اس میں شامل ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر اجمل نیازی جنہوں نے لکھا کہ سب سے پہلے چیف جسٹس سعداللہ شاہ کی شاعری میں بحال ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کی بحالی کی 90% شاعری جو ہے وہ میری ہی قلم سے نکلی۔ اور میں سب سے پہلے گورنمنٹ اسلامیہ کالج گجرانوالہ میں تھا، 85 میں میری وہاں تعیناتی ہوئی اور 88 تک میں وہاں رہا۔ 1988 میں گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز آ گیا اور اب تک میں وہیں ہوں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، انگلش پڑھا رہا ہوں۔ 1998 سے لے کر 2000 تک روزنامہ دن میں کالم لکھے۔ کالم کا نام باد نما تھا، اور توصیف خان صاحب جو معروف حاجرہ مسرور اور ختیجہ مسرور کے بھائی تھے، انہوں نے مجھے کالم نگاری کی طرف مجھے لگایا، اور میرا اس کا باد نما نام بھی انہوں نے رکھا۔ اس کے بعد ارشاد احمد عارف 2001 میں مجھے نوائے وقت میں لے آئے۔ میں نے 10-12 سال مجید نظامی صاحب کی سرپرستی میں لکھا، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ 1 سال قبل عبداللہ طارق سہیل صاحب نے مجھے روزنامہ دنیا میں بلایا اور میں نے روزنامہ دنیا جوائن کر لیا۔ 6-7 ماہ میں نے ادبی ایڈیشن نکالا، اور اس کے بعد روزنامہ نئی بات میں آ گیا۔ یہاں بھی مجھے عبداللہ طارق سہیل صاحب نے بلایا، اور اب میں وہاں ادبی ایڈیشن کا انچارج ہوں۔ وہاں میں کالم لکھ رہا ہوں، اور وہاں روزانہ میرا گلہائے رنگا رنگ میں تر و تازہ یادیں شائع ہو رہی ہیں، اور ان کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ اور خاص طور پہ چودھری عبد الرحمن کا میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے باقاعدہ مجھے اتنی ذمہ داری دی ہے۔ اب میں ہفتہ وار 2 کالم باقاعدہ لکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے مجموعوں کی جو تعداد ہے وہ 35 کے قریب ہے، اور 3 میرے کالمز کے مجموعے ہیں، جن میں نوائے وقت میں لکھے ہوئے کالم، روزنامہ دن میں لکھے ہوئے کالم، اور اس کے بعد اب میں جو کالم لکھ رہا ہوں وہ بھی کالم کچھ شامل ہیں۔ ماہنامہ پائلٹ آئینہ جو ملک کا بہت بڑا ایک جریدہ ہے، اس کا میں ایڈیٹر ہوں، اور اس کے چیف ایڈیٹر خالد پرویز صاحب ہیں، اور معروف شاعر سرور ارمان اس کے ڈپٹی ایڈیٹر ہیں۔ گزشتہ 4 سال کے عرصہ میں یہ میگزین اپنی ایک پہچان بنا چکا ہے۔ معروف سلسلہ شاہ جی کی باتیں بھی مجھ سے ہی وابستہ ہے، اگرچہ اس پہ نام نہیں ہوتا لیکن وہ میں لکھتا ہوں، اور اس کالم کو بہت پذیرائی ملی، اور مجھ پر میرے شعری انتخابات بھی ہوئے، جس میں بڑا معروف انتخاب تمنا آشنائی کی ڈاکٹر رزینہ نے کیا، اور اس کے علاوہ سلیم احمد صدیقی صاحب نے میرے شاعری کا ترجمہ انگلش میں کیا، اور اس کا نام مکسنگ شیڈوز ہے۔ اور ان دنوں مجھ پر جو کام ہو رہا ہے وہ صغیر صفی کر رہے ہیں، جو خود ایک بڑے معروف شاعر ہیں، اور انہوں نے مجھ پر میرے 2 شعری انتخاب کیے ہیں، جس میں چشم نیم واہ ہے اور کون ہے یہ سعداللہ شاہ شامل ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ میں نے پی ٹی وی میں بھی میزبانی کی ہے، اور پی ٹی وی میں نے کئی پروگرامز بھی کیے ہیں۔ خاص طور پہ مبصر کے طور پر میں نے عروج ٹی وی میں رات کا پروگرام کیا ہے، پرائم ٹائم کا 1 گھنٹے کا، وہ بھی اس میں خاص طور پہ شامل ہے۔ اور اس طرح پروگرام تو آف اینڈ آن میں کرتا رہتا ہوں، پی ٹی وی ہو یا کوئی اور انٹرویوز میرے تقریباً کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس پر میرے انٹرویوز نہیں شائع ہوئے۔ ایون برنچ ود بشرا جیو ٹی وی پہ بھی چلا، اور اس کے علاوہ جو بھی یہ بڑے چینلز ہیں اس پہ میرے پروگرامز آتے رہتے ہیں۔ اور آج خاص طور پہ مجھے انہوں نے بلایا ہے پلاک والوں نے، اور ان کا جو ریڈیو ہے FM 95 جو ہے، میرا خیال آپ سب اس سے اچھی طرح واقف ہیں، آپ کو جسے پنجابی میں کہتے تنو آرے لایا ہے نے، تو میری بھی خوش قسمتی ہے کہ ان لوگوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور آپ سے بات کرنے کا موقع دیا، اور کچھ میرا تعارف آپ تک پہنچا۔ شاعری تو آپ پڑھتے رہتے ہیں، یہ میرا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔